اس جنگ سے میواڑ کا راجپوت راجا، جس کا حلقہ بہت بڑا تھا، اس کی راجا کے والد نے مالوا کی مسلم حکومت کو شکست دے کر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ کمزور ہوتی ہوئی دہلی سلطنت کو دیکھ کر رانا سانگا خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بابر کو دعوت دی تھی کہ وہ ہندوستان پہ حملہ کریں، دہلی پہ۔ انہیں امید تھی کہ تیمور کی طرح یہ بھی ہندوستان پہ حملہ کر کے لوٹ مار کر کے چلا جائے گا، پھر ابراہیم لودھی کی پھر دہلی ان کے لیے حلوہ ہو جائے گا۔ براہ راست وہ ابراہیم لودھی سے لڑ نہ سکتا تھا، اور اس نے بابر کو وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کو امداد دے گا، لیکن اس نے قطعاً کوئی امداد نہ دی۔ لیکن جب اس نے سنا کہ بابر نے ابراہیم لودھی کی شکست دے دی ہے تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں۔ اس سلسلے میں اس نے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا۔ 120 راجا جمع ہوئے جن کی مدد سے وہ لشکر کے جنرال لے کے نکلا۔ کہتے ہیں 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ اگر 1 لاکھ کا لشکر مبالغہ آرائی سمجھی جائے تو پھر بھی 8 گنا بڑا لشکر تھا اس کے پاس، بابر کے پاس۔ رانا سانگا کے لشکر میں افغان سردار بھی تھے جو اپنی افواج کے ساتھ لڑنے آئے تھے، محمود لودھی خاندان کے بقایا شہزادے، اور میواتی مسلمان بھی تھے اور جو اپنے سرداروں کے ساتھ آئے تھے، اور وہ بھی بابر کے خلاف لڑنا چاہتے تھے اور رانا سانگا کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ جب جنگ ہوئی تو ظہیر الدین بابر نے وہی اپنی ٹیکٹک رکھی پانی پت کے میدان میں۔ دائیں بائیں اس نے دائیں عمارات رکھا، بائیں طرف خندق کھدوا کر جنگ کا میدان محدود کر دیا اور بیچ میں توپ خانہ اور گاڑیاں کھڑی کر دی۔ بڑا لشکر وہی یہ ترکیب دیکھ کے سمجھ نہ پایا اور توپ خانے نے آگ اگلنا شروع کر دیا۔ بہت جلد رانا سانگا کی فوج کو شکست ہو گئی اور رانا سانگا خود نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کے ساتھی بھگا کے لے گئے۔ وہ اپنے وطن پہنچا، چتوڑ پہنچا، اور وہاں اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ دوبارہ بابر کو شکست نہ دے دے گا وہ سر پہ پگڑی نہ پہنے گا، اور دوسرے اس نے قدم اٹھائے۔ لیکن جلد ہی اس کے بیٹے نے امرائے دربار سے مل کر اس کو زہر دے دیا، رانا سانگا کو، اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ظہیر الدین بابر افغانوں کو شکست دینے کے لیے بہار تک آگے بڑھا اور بنگال کے راجاؤں کو نے بھی ان کے افغانوں کی مدد کی، لیکن ان کو بھی اس نے شکست دی۔ بابر نے اپنی حکومت کو، اپنی افواج کو پھیلایا۔ مختصر فوج کی مدد سے نہ صرف اس نے دہلی کی سب سے بڑی سلطنت لودھیوں کو شکست دی، بنگالیوں کو شکست دی، اور راجپوتوں کو اور گجرات والوں کو شکست دی۔ میواڑ کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ ظہیر الدین بابر ایک فوجی سالار تھا۔ وہ ایک منتظم نہ تھا جیسے شیر شاہ سوری تھے یا اکبر تھے۔ اس کی زندگی جتنی باقی بچی اس میں اس نے اپنی مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے میں گزاری۔ وہ ایک اچھا صاحب ادیب، شاعر اور خود نوشت لکھنے والا تھا۔ آج تاریخ میں اسی کی جو کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بابر کو ابراہیم لودھی کی ماں نے کسی طریقے سے زہر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو
ہفتے میں کئی دفعہ بخار ہو جاتا تھا، اور اسی عالم میں ایک دن اس کا بیٹا ہمایوں بیمار پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے ہمایوں کی چارپائی کے گرد 3 چکر کاٹے اور خدا سے دعا کی کہ اس کے بدلے، ہمایوں کے بدلے اس کو اٹھا لے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ہمایوں صحتیاب ہو گیا اور بابر جو تھا انتقال کر گیا۔ بابر بنیادی طور پر 23 برس کی عمر تک شراب سے بالکل دور رہا، پھر بعد میں بلا نوش ہو گیا، لیکن جنگ کناہا کے موقع پہ جہاں پہ رانا سانگا اپنی لشکر جرال لے کے لایا تھا، یہ آگرہ کے قریب ایک گاؤں ہے کنوہا، جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اور رانا سانگا کو شکست ہو گئی تھی اور وہ جنگ سے فرار ہو گیا تھا میدان سے۔ تو اس کی زندگی بھی عملی رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ ہرات سے کابل کی طرف آ رہا تھا، موسم سرما کا تھا، سخت برف باری ہو رہی تھی، تو ایک چھوٹا سا غار نظر آیا جہاں بمشکل ایک آدمی گھس کے پناہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے اسے پسند نہ کیا۔ بیلچے کی مدد سے غار کے پاس ہی اس نے جا نماز کی جتنا ایک گڈھا کھودا، اس میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اور ماتحتوں نے بڑی اس کی خوشامد کی کہ وہ اندر جائے اور تند و تیز ہوا سے محفوظ رہے، لیکن اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے ساتھی اور اس کے ماتحت جو اس کی کمان میں لڑ رہے ہیں وہ تو اندر آرام سے رہے اور وہ تکلیف میں رہے۔ صبح کو وہ 4 ہاتھ برف کے اندر دفن تھا جب نکلا ہے۔ تو اس کی زندگی اسی طرح عملی رہی، اور ویسے اس نے انتظامی طور پہ ڈاکوؤں کا سرکوبی کی تھی، ڈاک کا سسٹم اس نے برقرار رکھا تھا، بلکہ بہتر بنایا تھا۔ ہر چوکی پہ 6 گھوڑے تازہ دم کھڑے ہوتے تھے جو کابل سے ڈاک لانے لے جانے کے لیے تھے۔ لیکن فائنینشیل طور پہ اس نے جو ہمایوں کو حکومت دی وہ خزانہ خالی تھا، جس کی وجہ سے بعد میں اس کے بیٹے کو ہمایوں کو حکومت سنبھالنے میں مدد نہ ملی، بلکہ تکلیف کا شکار تھا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔